بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام میجر اظہر کیانی اور میں اپنے یوٹیوب چینل تھرتھلی میں آج کے اس ویلاگ میں آپ سے بھارت کی پاکستان کے پانیوں پر قبضہ کرنے اور ہمیں بوند بوند سے ترسانے کے پلان اور پاکستان کے ہمارے سابقہ حکمرانوں کا اس نہایت سیریس معاملے پر اپنے ذاتی مفادات کو ملکی مفادات پر ترجیح یا بھارت سے ڈر کر اس موضوع پر بین الاقوامی سطح پر اس مسئلے پر بات نہ کرنا، اور بالآخر ہمارے سابقہ وزیر اعظم جناب عمران خان اور سابقہ چیف جسٹس صاحب ثاقب نثار کی کوششوں سے صدر ایوب خان کے بعد پہلی بار کسی نے ڈیم بنانے کا بیڑا اٹھایا اور اس میں کافی پیش رفت ہوئی، جس کا ذکر ہم اپنے اس ویلاگ میں کریں گے اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ دراصل دیامیر بھاشا ڈیم کے کریڈٹ کا اصل حقدار کون ہے۔ تو ناظرین، سب سے پہلے تو ہم چلتے ہیں کہ ہمارے سابقہ حکمرانوں یعنی اس موجودہ پی ڈی ایم کا ڈیمز بنانے کے بارے میں کیا رویہ تھا اور اس میں بھارت کو کیوں مسلسل کامیابی مل رہی تھی جبکہ پاکستان کی عوام اور اس کے حکمران گھوڑے بیچ کر سو رہے تھے، اور اس غلط فہمی میں چپ سادھ رکھی تھی کہ دشمن انڈس واٹر ٹریٹی، جسے آپ سندھ طاس معاہدہ بھی کہتے ہیں، اس کی موجودگی میں کوئی ڈیم وغیرہ نہیں بنائے گا، اور بھی دوسری مصلحتوں کے نام پر ایسی مجرمانہ غفلت کا شکار رہے کہ جس سے پاکستان کو آنے والے دنوں میں بوند بوند سے ترسا کر اور قحط سالی کے ذریعے مارا جا سکتا تھا۔ پاکستانی حکومت کی اس سرد میری کو دیکھتے ہوئے توقع کے عین مطابق عالمی بینک نے کشن گنگا ڈیم کی تعمیر پر پاکستان کی شکایات اور شواہد کو ناکافی قرار دے کر مسترد کر دیا۔ ویورز، یہ پاکستان کی بھارت سے سفارتی محاذ پر ایک بڑی شکست تھی۔ کشن گنگا ڈیم کی تعمیر 2009 میں شروع ہوئی جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اور نون لیگ بھی مضبوط اپوزیشن میں بیٹھتی تھی، اور اس وقت ہماری اکانومی بھی ٹھیک تھی۔ 2011 کے بعد 2 سال تک یہ کیس عالمی عدالت میں چلتا رہا، لیکن بالآخر عالمی ثالثی عدالت نے نہ صرف پاکستان کے اعتراضات کو مسترد کر دیا بلکہ بھارت کو پانیوں کا رخ موڑنے کی اجازت بھی دے دی، اور ان دنوں یہی سننے میں آیا کہ پاکستان کا نمائندہ جو پاکستان سے اس کیس کی پیروی کے لیے بھیجا جاتا تھا وہ صرف ٹوٹل پورا کیا جاتا تھا، اور عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے اس کو بغیر کسی تیاری اور ناکافی شواہد کے ساتھ وہاں بھیج دیا جاتا تھا، لہٰذا پاکستان obviously یہ کیس ہار گیا۔ تو ناظرین، آپ کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ یہ سب چیزیں پہلے سے مینیج کی جاتی ہیں، جیسے آج کل انڈیا یو این کونسل میں اپنی سیٹ پکی کروانے کی تگ و دو میں لگا ہوا ہے۔ ہمارے ہاں سے کچھ بکاؤ لوگ ان تک پہنچ کر انہیں اس بات کی یقین دہانی کروا رہے ہیں کہ ہم آپ کو ووٹ دے دیں گے، اور اس کے بدلے میں یہ لوگ ان سے کیا لیتے ہیں اس کو یہاں پہ مینشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بہرحال انڈیا نے یہ کیس جیت لیا، اور یاد رہے کہ یہ وہ دور تھا جب ہماری طرف سے بھارت کو پسندیدہ ترین ملک قرار دیا جا رہا تھا، اور خارجہ امور کا قلمدان بھی میاں نواز شریف کے پاس تھا۔ بھارت نوازی کی یہ داستان صرف یہیں ختم نہیں ہوتی، بلکہ دریائے سندھ پر تحقیق سے پتہ چلا کہ انڈیا نے ڈیم بنا کر دریائے سندھ کا سارا پانی روک لیا ہے۔ بنائے جانے والے متنازع پن بجلی کے منصوبے گیمو بارگو کے خلاف بھی وزیر اعظم نواز شریف صاحب کے احکامات کے مطابق عالمی عدالت میں جانے سے روک دیا گیا کہ خواہ مخواہ اس کیس پر وقت اور پیسہ ہی ضائع ہوگا، کیونکہ بھارت نے پہلے سے ہی یہ منصوبہ مکمل کر لیا ہے، لہٰذا بہتر ہے کہ اس کو ہم پرسو نہ کریں اور اس کو بھول جائیں۔ یہاں پوچھنے کی بات یہ ہے کہ جب وہ یہ منصوبہ مکمل کر رہے تھے تو آپ اس وقت کیا کر رہے تھے، لیکن ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اور ویورز، یہی نہیں، اس دوران
चटक का मंसूबा भी पाए तकमील को पहुंच गया और हम सिर्फ भारत से पींगे बढ़ाने के ख्वाब देखते रहे और ये तकरीरें करने में मसरूफ़ रहे कि हम तो एक ही किस्म के लोग हैं। बस ये दरमियान में एक लकीर सी आ गई है, वरना आप भी आलू गोश्त खाते हैं और हम भी आलू गोश्त खाते हैं। वैसे मैं इस वीलॉग को थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रोक कर जनाब नवाज़ शरीफ साहब से ये पूछना चाहूँगा कि ज़िंदगी में आपने क्या खाने के अलावा भी कुछ और भी किया है, या इसके अलावा आपने कभी कुछ और सोचा भी है, या आप सिर्फ खाने के लिए ही पैदा हुए हैं। कभी आप मरी से हेलीकॉप्टर भेजकर लाहौर से फजे के पाए मंगवा रहे होते हैं। कभी आप सदर ओबामा के सामने बैठकर उसको आलू छोलों की दावत दे रहे होते हैं। और कभी आप सीरियस नौयत की मिलिट्री ऑपरेशंस की ब्रीफिंग के दौरान में उसको रोक कर ये पूछना शुरू कर देते हैं कि ये पेस्ट्रियाँ यहाँ कौन बनाता है, उस कुक को मेरे पास कुछ दिन के लिए रायविंड भेज दो। वैसे हद हो गई 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर साहब। व्यूज़ मैं अमूमन बेजा तनकीद से इज्तनाब ही करता हूँ, लेकिन सोचा कि यहाँ पर रिकॉर्ड को दुरुस्त कर लिया जाए ताकि आने वाली नस्लों को हमारे इन रवैयों का पता चल सके। लिहाजा हम आगे चलते हैं। एक गुज़श्ता 15 साल में ज़रायत और आबी वसाइल की ज़बूं हाली को देख कर एक खौफ की सी कैफियत तारी हो जाती है। आप मुस्लिम लीग नून की जिम्मेदारियों का यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि इस दौर में भारत सिर्फ दरियाए सिंध पर 14 छोटे डैम और 2 बड़े डैम मुकम्मल कर चुका। यही वजह थी कि मंगला डैम अक्टूबर 2017 से खाली पड़ा हुआ है, जबकि तरबेला डैम भी इस वक्त बारिश के पानी का मोहताज है, जिसके T4 प्रोजेक्ट को वर्ल्ड बैंक के हिसाब से एक कामयाब प्रोजेक्ट तो माना जाता है। लेकिन यहाँ पर मैं इस चीज़ का ज़िक्र करना ज़रूरी समझता हूँ कि नवाज़ शरीफ के ही हुकूमत के खाकान अब्बासी साहब, जो उस वक्त के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने वापडा के चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल मुजम्मिल हुसैन को प्रेशराइज़ किया और T4 प्रोजेक्ट को उनके दौरे हुकूमत में ही मुकम्मल करने का हुक्म दिया ताकि इससे सियासी फ़ायदा उठाया जा सके। लेकिन वक्त से पहले इसका इफ्तिताह करना इनको बहुत महंगा पड़ा और नतीजतन पानी की कमी और आलूदा पानी को टरबाइन में से ज़बरदस्ती गुजारने की वजह से टरबाइन चौक होकर टूट गई और इससे वापडा और पाकिस्तान को तकरीबन 80 अरब रुपए का नुकसान हुआ और इस सिलसिले में इंक्वायरी अभी तक जारी है। बहरहाल पानी की ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। पानी के हवाला से हमारा मुस्तकबिल बहुत ही दर्दनाक है। व्यूअर्स, आपकी इत्तला के लिए भारत दरियाए चनाब पर सलासल डैम और बगलियार डैम समेत छोटे बड़े 11 डैम मुकम्मल कर चुका है। दरियाए जेलम पर वूलर बैराज और रबर डैम समेत 52 डैम्स बना रहा है। दरियाए चनाब पर मज़ीद 24 डैम्स की तमीर जारी है। इस तरह आगे चलकर मज़ीद 190 डैम्स की फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स लोकसभा और काबीना कमेटी के प्रोसेस में पड़ी हुई है। ये सब कुछ हमारे सियासतदानों और हुक्मरानों की आंखों के सामने होता रहा, लेकिन किसी को इससे गर्ज नहीं थी और हम सिर्फ सियासत खेलने में मसरूफ़ रहे। लिहाजा कोई वोटर को इज़्ज़त देने का मुतालबा कर रहा था, कोई मज़हब पर सियासत कर रहा था, कोई भुट्टो के नाम पर मुल्क को लूट रहा था। व्यूअर्स, अगर ये मसला किसी पार्टी के मंशूर में शामिल नहीं है तो इसके ज़िम्मेदार हम खुद हैं, क्योंकि अवाम के वोट देने के मेयार सिर्फ नालियाँ पक्की कराना, कीमे वाले नाम या नाम नहाद नुमाइशी स्कीमें हैं। दरअसल अवाम ज़हनी ग़ुलाम बन चुके हैं, जिनकी सोचने और समझने की सलाहियतें इनके सियासी खुदाओं के ताबे हो चुकी हैं। अगर मुझ जैसे कम इल्म को ये हक़ाइक़ मुल्क की मुस्तक़बिल के लिए फ़िक्रमंद कर सकते हैं तो हमारे नाम नहाद दानिश्वरों, मीडिया हाउसेस क्यों इन मौज़ूआत पर बात नहीं करते।
یاد رہے کہ بھارت پاکستان کو اس فائدے سے دور رکھنے کے لیے پاکستان کی حکومتوں میں اپنے پالے ہوئے سیاستدانوں کو بھاری معاوضے بھی دیتا ہے، تاکہ حکومتیں ایک تو پاکستان کے لیے ڈیم نہ بنائیں اور دوسرا سفارتی سطح پر بھارت کو غیر قانونی ڈیم بنانے سے نہ روکیں۔ ناظرین، تو یہ تو تھیں سب بری خبریں، لیکن میرے پاس ابھی آپ کے لیے ایک اچھی خبر بھی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ چائنا کی معاونت اور ہمارے ملک میں جناب عمران خان صاحب اور سابقہ چیف جسٹس صاحب ثاقب نثار کی کاوشوں کی وجہ سے دیامی بھاشا ڈیم زیر تعمیر ہے۔ آپ تھوڑا ماضی کی طرف جائیں تو آپ کو یاد آئے گا کہ یہ منصوبہ ایک بہت ہی متنازع منصوبہ رہا ہے، اور اس کے خلاف عمران خان اور ثاقب نثار صاحب کے خلاف کھل کر پروپیگنڈا کیا گیا تھا۔ کبھی فنڈز کھانے کا الزام، تو کبھی اکاؤنٹس میں پاکستان کے وہ خیر خواہ جو اپنی طرف سے اس میں مدد فراہم کر رہے تھے، ان کو یہ باور کروایا جاتا تھا کہ جس سپیڈ سے آپ فنڈز اکٹھے کر رہے ہیں اس حساب سے تو یہ ڈیم اگلے 200 سال میں بھی نہیں بن سکے گا۔ عمران خان نے کسی کی بھی نہ سنی اور وہ اپنے کام میں مگن رہے۔ پوری قوم کو یہ دیکھ کر سخت حیرانگی ہوئی کہ فقیر اعظم کے برسر اقتدار آتے ہی انہوں نے دوسرے یا تیسرے روز ہی دیامی بھاشا ڈیم کا رخ کیا اور انسپیکشن کرنے اس طرح پہنچے جیسے انہوں نے ایک بہت بڑا حصہ ڈالا ہوا ہے اور وہ اس کی ابھی پروگرس چیک کرنے آئے ہیں۔ بہرحال اس ڈیم کے شروع ہوتے ہی ایک بہت بڑے پروپیگنڈے سے سوشل میڈیا کو بھر دیا گیا کہ یہ منصوبہ تو نواز شریف نے شروع کیا تھا۔ تو ناظرین، میں ابھی جلدی سے نیچے ڈیٹ وائز آپ لوگوں کو اس ڈیم کے بننے کی پروگرس بتاتا ہوں، اور اس کے بعد آپ پر چھوڑتا ہوں کہ آپ اس کا کریڈٹ کس کو دینا چاہتے ہیں۔ تو اس کو میں شروع کرتا ہوں 1980 سے۔ 1980 میں سب سے پہلے جنرل محمد ضیاء الحق نے اس ڈیم کی ایک فیزیبلٹی رپورٹ بنوائی۔ تو اس کے بعد 1984 سے لے کے 1998 تک اس پر بالکل کوئی کام نہیں ہوا، حالانکہ اس دوران کئی حکومتیں آئیں اور کئی حکومتیں گئیں۔ 1998 میں میاں محمد نواز شریف صاحب نے اس کی دوبارہ فیزیبلٹی رپورٹ بنوائی اور اس کی ٹربائن کو ڈیزائن بھی کروایا اور اس کا صرف تختی پر افتتاح کر دیا، لیکن کوئی کام شروع نہ کروایا اور نہ ہی بجٹ میں اس کے لیے کچھ فنڈ مختص کیے گئے۔ لیکن فیزیبلٹی اور ڈیزائن کا کریڈٹ میاں نواز شریف صاحب کو جاتا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ انہوں نے اس پر ایک اینٹ بھی نہیں لگائی۔ اس کے بعد آتا ہے 12 اکتوبر 1999، جس میں نواز شریف صاحب کا تختہ الٹ دیا گیا اور جنرل مشرف آ گئے، جنہوں نے 7 سال تک اس پر کوئی توجہ نہیں دی، اور بالآخر 26 اپریل 2006 میں اس ڈیم کو وزٹ کیا اور ایک بار پھر افتتاح کر دیا۔ لیکن اس دفعہ بھی کوئی کام شروع نہ ہو سکا اور یہ منصوبہ نہ صرف افتتاح تک محدود رہا بلکہ اس کے لیے کسی نے 1 روپیہ بھی کسی بجٹ میں نہ رکھا۔ اس کے بعد آتا ہے 2008، جس میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، جنہوں نے 2010 میں ڈیم کے ارد گرد کی لینڈ ایکوائر کرنے کا حکم دے دیا، اور اس پہ انہوں نے جو بھی اگر کسی کا ڈسپیوٹ ہے تو اس کے بارے میں بھی انہوں نے رپورٹ مانگی، لیکن بجٹ میں اس کے لیے انہوں نے بھی کوئی رقم نہ رکھی اور یہ سب کچھ زبانی جمع خرچی ہوتا رہا۔ 2011 میں یوسف رضا گیلانی کی حکومت آئی، انہوں نے بھی اس کو صرف وزٹ ہی کیا لیکن کوئی کام شروع نہ ہو سکا۔ 2013 میں نواز شریف صاحب دوبارہ آ گئے اور 6 ماہ بعد انہوں نے بھی لینڈ ایکوائر کرنے کے آرڈرز دوبارہ جاری کر دیے، اور یہ سب کچھ پیپرز پر ہی ہوتا رہا، لہٰذا اصل سول ورکس شروع نہ ہو سکا، اور اس دوران ان کی حکومت چلی بھی گئی، اور پھر دوبارہ وہ 16 نے واپس بھی آ گئے، اور 2017 میں انہوں نے دوبارہ دیامی بھاشا ڈیم کو وزٹ کیا، لیکن ابھی بھی کام شروع نہ ہوا، اور یہ بدقسمت ڈیم 1980 سے لے کر 2017 تک 37 ایئرز گزرنے کے بعد بھی اس کا صرف افتتاح تک ہی پہنچا اور اس پر ایک اینٹ بھی نہ لگ سکی، اور اس طرح کرپشن کی بنیاد پر میاں نواز شریف صاحب کو برطرف کر دیا گیا۔
اور یہاں پر 25 جولائی 2018 میں عمران خان کی انٹری ہوتی ہے، جنہوں نے ثاقب نثار کو فنڈز اکٹھے کرنے کا حکم دیا اور اپنی حکومت کے پہلے سال میں ہی اس کا افتتاح ایسے کیا کہ اس میں ساری کی ساری ہیوی مشینری پلان کے مطابق پہنچا دی گئی۔ انجینئرز نے اپنا کام بھی شروع کر دیا اور یہ ڈیم بننا شروع ہو گیا، اور ڈیم اکاؤنٹ میں اس وقت ڈیم کی لاگت کا 10واں حصہ بھی موجود نہیں تھا۔ پھر بھی اللہ توکل اس کو شروع کر دیا گیا، اور یہ اللہ ہی ہے جس نے اب تک اس پروجیکٹ کو زندہ رکھے ہوئے ہیں، اور یہ مستقبل میں انشاءاللہ پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ 2026 میں یہ ڈیم ہمارے لیے 4500 میگا واٹ بجلی پیدا کرنا شروع کر دے گا، اور ہمارے تمام تر بجلی کی ضروریات پوری کرنے کے علاوہ ملک سے ہمیشہ کے لیے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ بھی کر دے گا۔ تو ویورز، آج تک کے لیے اتنا ہی، اینڈ سی یو ان نیکسٹ ویڈیو۔ چلتے چلتے پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔